آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ نہیں پورے 3 وظیفے لایا ہوں، اور وہ بھی انتہائی مختصر اور آسان، جن کے کرنے کے ساتھ ہی آپ کسی کے دل کا حال تو کیا قبر کے اندر کے حالات بھی معلوم کر لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی، تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے دلی حال جاننے کا یا دل کے راز معلوم کرنے کا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 3 وظائف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ تینوں وظائف اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کا انتخاب ہیں، اور تینوں اسماء مبارکہ آپ کو ایسی علم اور ذریعہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کسی کی بھی چھپی بات تک بآسانی رسائی حاصل کر سکیں گے۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اتنی طاقت موجود ہے کہ جس کی بدولت آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ دوسرے حیرت زدہ رہ جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر یقین محکم اور کام کی لگن ہو، اور تمام امور وظیفہ سر انجام دینے کی صلاحیت ہو۔ یہ تینوں وظائف الگ الگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر میں وظائف کی طرف چلوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو آل پہ لگا کر ہماری ویڈیوز کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی ضرور کریں۔ آج میں آپ کے لیے جن 3 وظائف کا ذکر لایا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارک ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اور ان میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہیں یا علیمو، یا خبیرو، اور یا بصیر۔ جی ہاں، یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں جن پر میں آج آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا اور ان کی افادیت بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پر میں نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام العلیم رکھا ہے، اور العلیم کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا، جس کے بعد بہت وسیع علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک منبع ہے اصل میں تمام دنیائے علم کا۔ اس سے تمام ہی دنیا کے علم عکس ہوتے ہیں، اور اسی علم سے بہرمند ہو کر بڑے بڑے علماء فیضیاب ہوتے ہیں، اور اسی اللہ کے وصف سے تمام عالم اور تمام عامل اپنے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا علیم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کو ایک مقررہ تعداد کے اندر اگر آپ وظیفے کا حصہ بنائیں گے تو آپ یقین مانیے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جب اور جہاں جس طرح چاہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سے ایسی خبر لوگوں کو دے سکیں گے کہ جس کی توقع وہ نہیں کر سکتے۔ دلوں کے حال جاننا تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی، دلوں پر حکومت کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی۔ جب کبھی کہیں بھی کسی قبر پر جائیں گے تو قبر کے اندر کے حالات بھی آپ کے روبرو، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی صاحب مزار یعنی اللہ کے ولی کے در پر حاضری دیں گے تو وہ آپ کے لیے سربدست حاضر ہو کر آپ سے شرف ملاقات آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، یہ کوئی اتنی مشکل یا بہت ہی بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کو کہوں جی کہ آپ اس کو کر لیں۔ اس کے 2 وظائف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز پرماننٹلی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستقل طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے یا علیمو 1250 مرتبہ، یا علیمو 1250 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے نا، 1250 مرتبہ زندگی کا معمول بنا لیں، اور کوشش کریں کہ بعد از نماز عشاء اس کو آپ پڑھیں۔ اور یہ معمول 1250 مرتبہ کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی ہی کا 11 مرتبہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ نماز عشاء اور تہجد کا وقت اس کے لیے موضوع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی کچھ ہی مدت میں ایسے مقام پر فائز ہونا شروع ہو جائیں گے کہ پہلے آپ دلوں کے حال، پھر
قبروں کے حال اور پھر صاحب مزارات سے بنفس نفیس ملاقات کے درجوں پر فائز ہو جائیں گے۔ مگر اگر آپ کے پاس اتنا کرنے کا وقت نہیں اور آپ عارضی طور پر اپنی معلومات لینا چاہتے ہیں تو یا علیموں سے آپ کو مختصر اور آسان معلومات بھی مل سکتی ہیں۔ یا علیموں کا یہ وظیفہ آپ کو صرف اپنے متعلقہ چیز کو ذہن میں رکھ کر رات سونے سے پہلے باوضو پاک صاف بستر پر لیٹ کر 2100 مرتبہ پڑھنا ہے اور کسی سے بات کیے بنا سو جانا ہے۔ یوں یہ سارے حال و حوال، وہ راز و نیاز آپ کے سامنے کھل کر عیاں ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ تھا ہمارا یا علیموں کا وظیفہ۔ تو اب چلتے ہیں نمبر 2 وظیفے پر۔ جی ہاں، 2 نمبر وظیفے پر میں آپ کو لایا ہوں، اور یہاں پر میں نے آپ کے لیے کون سا رکھا ہے وظیفہ اور کون سی معلومات آپ کو بہم پہنچانے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیجئے۔ تو اب نمبر 2 پہ جب میں بات کروں گا تو آپ کے لیے نمبر 2 پر بہت ہی اہم اور خاص وظیفہ یا خبیرو، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کہ خبر دینے والا، یا خبیرو خبر دینے والا، اور خبر سب سے بڑی خبر دینے والا ہے، مالک ہے۔ اور خبر کیا ہے کہ یہ جہان والی خبر نہیں ہے، وہ جہانوں والی خبر ہے، یاد رکھیں۔ اور کائنات کے اسرار، راز، بھید، جو کچھ بھی آپ نے آج تک سنا ہے، دیکھا ہے، اس سے اوپر کی باتیں۔ کائنات کو اتنی چھوٹی سی چیز نہیں کہ جس پر ہم یہاں پہ بات کر سکیں یا بحث کر سکیں، بلکہ یہ تو بہت ہی وسیع بات ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یا خبیروں کو کس طرح اختیار کرنا ہے، تو یا خبیروں کو آپ نے نماز تہجد کے ساتھ، جی ہاں، ویسے اب نماز عشاء کے بعد جس وقت بھی اٹھ جائیں، وہ آپ کی جو ہے وہ ہو عشاء 2 رکعت یا 4 رکعت یا 12 رکعت آپ پڑھ لیں تو وہ آپ کی نماز تہجد ہی ہوگی۔ نماز تہجد کے ساتھ کثرت سے آپ نے یا خبیروں کا وظیفہ کرنا ہے، اور یا خبیروں کے وظیفے کے ساتھ ہی آپ کے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کچھ ہی دنوں میں آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس دھیرے دھیرے روحانیات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ آپ کو کھلی آنکھوں سے اور کچھ سوتی آنکھوں سے کل کیا ہونے والا ہے کہ معاملات تک آپ کی رسائی بآسانی ہو جائے گی، اور یہ تھوڑی سی مدت میں ہوگا، نہ کہ بہت زیادہ وقت آپ سے اس امر میں ضمن میں وہ لے گا، بلکہ یہ وظیفہ جتنا آپ کا قلب صاف ہے اسی حساب سے آپ کا یہ عمل کامیاب رہے گا۔ اب اگر میں آپ کو آگے لے کر چلوں ایک نئے وظیفے کی طرف، تو پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں، ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں۔ اچھا، یہ لگا دیا آپ نے، اپنی آراء کا ضرور ذکر کیجئے گا، اپنے مسائل کا ضرور ذکر کیجئے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو واٹس ایپ پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی میں بھرپور ٹائم دیتا ہوں۔ تو تیسرا، جیسے میں نے پچھلے وظیفے میں کہا، نمبر 3 ہمارا وظیفہ ہے، وہ ہے یا بصیرو۔ یا بصیر کا آپ کے لیے انتہائی آسان ہے کہ آپ نے یا بصیرو کا کس طرح کرنا ہے۔ یا بصیرو، کیونکہ اس کے اور بھی بہت سارے وظائف آپ کو دوں گا، لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع ہی ایسا ہے کہ جان سکیں کہ دل کے حال کیسے جانتے ہیں۔ اگر آپ نے صاحب کشف بننا ہے، دلوں کے حال کیا، قبروں کے حال کیا، اور علم و عمل کے حال کیا، تو یا بصیرو کو آپ نے کس طرح اختیار کرنا ہے۔ اور اس میں بھی آپ کے لیے شرط نماز تہجد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں وظائف میں آپ کے لیے جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں، وقت کی پابندی بہت لازمی ہے، اور تہجد جس وقت بھی آپ عشاء کے بعد بیدار ہوتے ہیں وہ تہجد کا وقت ہے، یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ 302 مرتبہ یا بصیروں کو تہجد کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زندگی بھر اس کو اپنا شعار بنا لیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ پڑھنا کیا ہے؟ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ درود ابراہیمی کی تعداد اول و آخر 11 بار رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تقریباً 7 دن کے بعد آپ پر روحانیات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے یہ اوپر کو جائے گا۔ پریشانی کی نوبت نہیں، چونکہ آپ کے پاس آنے والے کل کی خبر
دینے والا بصیر آپ کی بصارت کو اتنا وسیع کر دے گا کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو محدود رکھنے کے لیے۔ یاد رکھیں تینوں وظائف کے لیے کچھ ہدایات بھی یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ایک بار یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، دیکھیں یا علیموں میں نے آپ کو دیا، یا خبیروں اور یا بصیروں، ان وظائف کو کرنا کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ مدت جو نوٹ ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مدت نہیں ہے، مگر ان تمام جب آپ اصول برکت حاصل کریں گے ان سے تو یقیناً آپ کے لیے بہت سی پریشانیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو آنے والے کل کی خبریں آنا شروع ہوئیں اور آپ ان میں دخل اندازی دینے کی کوشش کریں، کو روکنے کی کوشش کریں، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ کسی بھی ایسی صورت میں جب آپ کو یہ سارے عمل کرنے ہیں تو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ باوضو رہنا ہے، پوری زندگی اپنے آپ کو باوضو رکھ لے، نماز کا پابند رکھ لے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ کشف کی صلاحیت نماز کی پابندی کے ساتھ منسلک ہے۔ اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے کہ آپ نے جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بغض، حسد اور کینے سے بچنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے کشف کو بغیر کسی وظیفے کے بھی اگر آپ ان سے بچ جاتے ہیں تو بہت اوپر لے جاتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا جو کردار ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب پر سارے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے قلب پر کیا وارد کرتا ہے، اپنے علم کرتا ہے، یعنی جب وہ اپنا علیم ہونا، بصیر ہونا یا خبیر ہونا آپ پر ظاہر کرے گا تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں کہ آپ پڑھنے والی جگہ پر کا انتخاب ایسے کریں کہ جو جگہ وہ صاف ہو، ستھری ہو، شور سے پاک ہو، اور آپ کے لیے کوئی خلل نہ ہو، معطر ہو اور پرسکون ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو پر مجھے یہیں تک تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔